لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام اور حاجی صاحبان، حج قدم بقدم سیریز کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور یہ اس سلسلے کا تیسرا پروگرام ہے۔ آج کے اس پروگرام میں مبیت مزدلفہ یعنی مزدلفہ میں رات گزارنے کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اسے بغور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حج پہ آئے ہوئے تمام حاجی صاحبان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کی شام سورج ڈوبنے کے بعد بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے عرفات سے مزدلفہ جائیں اور وہاں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھیں اور عشاء کی نماز قصر کر کے پڑھیں، پھر وہاں پر سو جائیں اور رات میں کسی نفل اور دوسری نمازوں کا اہتمام نہ کریں، اور صبح کی نماز اول وقت میں یعنی فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر نماز کے بعد جب خوب اجالا ہو جائے تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں مشغول رہیں، اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے مینا کے لیے کوچ کر جائیں۔ ہاں، اگر کوئی حاجی آدھی رات سے پہلے مزدلفہ بھیڑ یا گاڑی کے خراب ہو جانے کی وجہ سے وہاں اگر نہ پہنچ سکے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ وہ راستے میں جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کر لے، کیونکہ آدھی رات کے بعد نماز کو مؤخر کرنا کسی طرح سے درست اور جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، یعنی نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرنا ضروری ہے، اور عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وقت صلاۃ العشاء الی نصف اللیل، یعنی عشاء کا وقت آدھی رات تک ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ واجب ہے، البتہ کمزور مرد اور خواتین اور سن رسیدہ افراد کو آدھی رات کے بعد مینا جانے کی اجازت دی گئی ہے، جیسا کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضعیف اور کمزور، اور چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، انہیں آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے مینا جانے کی اجازت ہے، وہ مینا جا سکتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، البتہ وہ حجاج، وہ حاجی صاحبان جو طاقتور ہیں، تندرست ہیں اور جوان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، وہ اگر جان بوجھ کر کے مزدلفہ میں قیام نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوتے ہیں اور ان پر فدیہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص نے جہالت کی بنا پر ایسا عمل کیا، یعنی مزدلفہ کے اندر رات نہیں گزارا، تو ایسی صورت میں ان کے اوپر صرف اور صرف فدیہ ہے، جسے وہ مکہ میں ایک جانور ذبح کریں گے اور وہیں کے لوگوں پر جو فقیر و محتاج ہیں انہی میں تقسیم کریں گے۔ اگر کوئی حاجی مزدلفہ میں جگہ نہ پائے
یا اس کی گاڑی کو نہ ٹھہرنے دیا جائے تو ایسی صورت میں اسے منی میں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر مزدلفہ میں کہیں کسی شخص کو جگہ ہی نہ ملے، مزدلفہ مکمل طریقے سے بھرا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں مزدلفہ سے متصل جو بھی جگہ، چاہے وہ منی کی ہو، چاہے منی سے باہر کسی اور جگہ ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر ٹھہرا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ ایک مسئلہ یہاں پر اور بھی ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بعض حاجی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ تمام کنکریاں مزدلفہ ہی سے لینی ضروری ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی کنکریوں کا مزدلفہ سے لینا ضروری نہیں ہوتا، اسے کہیں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مزدلفہ سے منی کے لیے روانہ ہو رہے تھے، جا رہے تھے، نکل رہے تھے، تو آپ نے راستے سے کنکریاں لیں اور کنکریاں اٹھائیں۔ جو مرد حضرات عورتوں کے ساتھ حج کر رہے ہیں، وہ اگر رات ہی میں رمی، حلق اور طواف افاضہ وغیرہ کروا لیتے ہیں تو ان کا یہ عمل درست ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف و کمزور، معذور مرد اور عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ رات ہی میں مزدلفہ سے منی چلے جائیں اور رمی وغیرہ کر لیں۔ جیسا کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو اجازت دی ہے کہ وہ فجر سے پہلے مزدلفہ سے جا سکتی ہیں اور رمی وغیرہ کر سکتی ہیں۔ محترم حاجی صاحبان، مزدلفہ میں ایک مشعر حرام ہے، اور مشعر حرام سے مراد مزدلفہ کا وہ چھوٹا سا پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مزدلفہ چھوڑنے سے قبل وہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ اس لیے تمام حجاج کرام کو چاہیے کہ وہ مشعر حرام کے پاس جانے کی کوشش کریں، اور اگر وہاں بھیڑ کی وجہ سے نہیں جا سکتے ہیں تو ایسی صورت میں مزدلفہ میں جہاں پر بھی جگہ مل جائے وہاں ٹھہر جائیں، وہیں رک کر کے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں، اس کی تسبیح و تحلیل میں لگے رہیں یہاں تک کہ خوب اجالا ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے منی کے لیے تلبیہ کہتے ہوئے روانہ ہو جائیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وقفت هاهنا وجمع كلها موقف، میں نے یہاں وقوف کیا ہے لیکن سارا مزدلفہ موقف ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور تمام حجاج کرام کو صحیح طریقے سے حج کے مناسک کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور مزدلفہ کے جو اعمال ہیں، جو وہاں کرنے والے کام ہیں، انہیں تمام کاموں کو کتاب و سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔